السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں عامل بننا چاہتا ہوں، مجھے عملیات سکھا دے۔ مجھے روحانیت چاہیے، مجھے عملیات سکھا دے۔ اسی طرح کے کمنٹس مجھے ملتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے عملیات کس سے سیکھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث اور سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے عملیات ان سے چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ عملیات ان سے سیکھنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا اٹھنا بیٹھنا بن جائے۔ اس وجہ سے عملیات اس شخص سے سیکھنا چاہیے جس کے بارے میں آپ جان چکے ہو۔ ایک ہے مرشد، ایک ہے استاذ۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ اگر مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر آنکھ کان ناک یعنی وجود کا پورا نظام بند کر کے ان کے پیچھے چل جاؤ۔ ہاں، استاذ میں اگر آپ کمی کوتاہی دیکھ لے تو بے شک چھوڑ سکتے ہو۔ میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جنات چاہیے۔ تو کوئی بھی اصلی شخص جو واقعی عملیات کی سمجھ رکھتا ہو وہ کبھی بھی آپ کو تخسیر کا عمل نہیں دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صرف جنات کے تابع کرنے کی شوق میں پنس چکے ہو، لیکن اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہو، دوسروں کی مدد سیکھنا چاہتے ہو، دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہو، دوسروں کی بھلائی کرنا چاہتے ہو، دوسروں کے لیے وقف دینا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں میرا کوئی ذریعہ بن جائے، میری قبر کو ٹھنڈک پہنچ جائے، تو اس کے لیے پہلے آپ نے تخسیر کا عمل نہیں، روحانیت کی ترقی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ بے شک آپ لوگ مجھ سے عملیات نہ سیکھیں، میں خود ایک طالب علم ہوں، میں خود ایک استاذ کی رہنما میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، میں خود ایک مرشد کی رہنما میں چل رہا ہوں۔ عملیات کی دنیا میں آتے ہوئے مجھے چند سال ہو گئے ہیں، تقریباً 2014، 2013، 2012۔ اس وقت سے میرا ابتدا عملیات کی دنیا میں ہوا ہے۔ عملیات جہاں پر عزت، پیسہ، ٹائم برباد ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان کی خون جو ہمارے اندر پڑا ہوا ہے ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جہاز کس طرح اڑتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ جہاز کی پرواز کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اڑان کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے اڑان کے پیچھے جو راز ہے وہ میں ابھی تھوڑی بتا دیتا ہوں۔ بیچارہ جہاز جب اڑنے لگتا ہے تو کئی میل کے فاصلے پر اس کو دوڑاتا رہتا ہے۔ جب اس کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے تب اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا 3 بہادر کا، ان میں شیطانی طاقت کچھ لوگوں کو دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی ہدایت کر دیتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ استعمال میں کرو جب آپ لوگوں کی طاقت ختم ہو جائے، یعنی آپ کی جسمانی طاقت بالکل زیرو پر پہنچ جائے۔
تب لوگ آپ اس کو استعمال کر لو تو ہر کسی کے ساتھ نیا راز کھلے گا، ہر کسی کو نئی طاقت ملے گی، اور جب وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ کیا طاقت آ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کیا طاقت آ جاتی ہے۔ مجھے صرف اللہ الصمد کے 4 چلے 4 مہینے مسلسل کرنے پڑے، ایک چلہ پھر 4 مہینے مسلسل کرنا پڑا، اور جب استاذ کے پاس گیا تو پتہ ہے مجھے کیا فرمایا؟ شاید آپ لوگ مجھ پر ہنس جائے یا کچھ اور کرے یا مجھے پاگل سمجھے، اور یہ چلے تقریباً 2 سال کی محنت میں نے پورے کر لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چلہ اکثر مجھ سے ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، چلے ٹوٹتے بھی ہیں۔ 2 سال تقریباً 18 مہینوں کے اندر اندر میں نے صرف 8 مہینے پڑھائی کی تھی، 8 مہینے بلکہ 10 مہینے میں نے پڑھائی نہیں کی تھی۔ کبھی میرا چلہ ٹوٹتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ آتا تھا، کبھی کیا مسئلہ آتا تھا، اور جب مجھے جواب ملا تو اس نے عرض کر دیا کہ میں آپ کو 0 نمبر دیتا ہوں، اگر میرے پاس 0 سے کم نمبر ہوتے تو شاید میں وہ آپ کو دیتا۔ اب خود ہی سوچ لے، جس شخص کو 18 مہینے میں صرف 8 مہینے چلے پر گزرتے ہیں اور جاتے ہوئے نئی پڑھائی کے لیے، اور ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی آپ کی نمبر 0 ہے، ان سے زیادہ نمبر میرے پاس نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، تو خود سوچ لے کہ اس بندے پر کیا گزرتی ہے جس کے سامنے یہ بات ہو جائے۔ لہذا عملیات سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو پینا پڑے گا، عملیات سیکھنا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے سب سے جدا رہے ہونا پڑے گا۔ عملیات آپ بے شک استاد سے سیکھ لیں۔ مرشد کا مشورہ اس لیے دیتا ہوں کہ مرشد کی نگرانی میں آپ پر رجت کا نقصان کم ہوگا۔ اگر آپ عملیات میں باکمال، باوقار، باعزت ہونا چاہتی ہے تو مرشد کے بغیر یہ آپ کے لیے ناممکن سی بات ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے عملیات سیکھ رہی ہو، کسی سے انتقام لینے کے لیے عملیات سیکھ رہے ہو، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی کہ اس دنیا میں آ کر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو، کیونکہ عملیات بھی اس رب کی حکم پر ہوتا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہوا ہے۔ لہذا عملیات کس سے سیکھنی چاہیے؟ مجھے اس عمل کی اجازت دے دی، کس سے لینی چاہیے؟ یہ بہت پیچیدہ معاملے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلا کر اجازت کی حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ اجازت پر میں نے تقریباً کئی مہینے، کئی سال تو ابھی نہیں ہوئے، مہینے کئی ہو گئے ہیں، سوچ رہا ہوں، اور جب سوچنے بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ کے فضل سے اور علوم کھل جاتے ہیں کہ آخر اس اجازت کا مقصد کیا ہے، ان کے پیچھے کیا راز پڑا ہوا ہے، وہ یوٹیوب پر میں نہیں بتا سکتا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کبھی موقع ملے گا آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر بلاؤں گا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی آپ اسکرین پر کیوں نہیں آ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ میں ٹچ موبائل یا کیمرے والا موبائل استعمال نہیں کرتا، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ لوگوں کے سامنے آ سکوں، اور اتنا بھی بڑا نہیں ہوں کہ گناہوں کی دلدل سے میں خود کو بچا سکوں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسے مرشد کے ہاتھ میں دے دیا کہ ان کی توجہ سے گناہوں کی زندگی سے نکل چکا ہوں۔
لیکن پھر بھی دعویٰ نہیں، شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری روحانیت پر کتنا اثر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پر بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔